ممبئی شہر کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، کبھی یہ ممبا، کبھی بمبے تو کبھی ممبئی۔ یہاں کئی بادشاہوں نے حکومت کی، اس کی تاریخ بہت سے تنازعات اور کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ممبئی کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسے کبھی جہیز میں بھی دے دیا گیا تھا۔ ممبئی 7 جزائر پر مشتمل شہر تھا۔ ان جزیروں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے جہاں یہ رہتے تھے جو اس کے اصل باشندے مانے جاتے تھے۔ ممبئی میں ملنے والے قدیم باقیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ممبئی جزائر پتھر کے زمانے سے آباد ہیں۔ 1343 کے آس پاس گجرات کے بادشاہ نے ممبئی پر حکومت کرنا شروع کی تو پرتگالی ہندوستان پہنچے۔ کاروبار کے لحاظ سے ممبئی ایک بہترین جگہ تھی اور پرتگالیوں نے 1507 میں ممبئی پر حملہ کر دیا، لیکن قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ پرتگالیوں کے علاوہ مغل بادشاہ ہمایوں کی بھی ممبئی پر نظر تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گجرات کا حکمران بہادر شاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اس بات سے بہت پریشان تھا، اس لیے اس نے 1534 میں پرتگالیوں سے معاہدہ کیا۔ اب پرتگالیوں نے ممبئی میں تجارت کو فروغ دینا شروع کر دیا اور یوں ممبئی پرتگالیوں کے قبضے میں آ گیا۔ پرتگالیوں نے تجارت کے نقطہ نظر سے یہاں ایک کارخانہ کھولا۔ یہاں ریشم، تمباکو، چاول اور ململ کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے ممبئیا کہا، جس کا مطلب تھا اچھی خلیج۔ بعد میں اسے انگریزوں نے بمبئی کہا اور اسی نام سے مشہور بھی ہوا۔ تاہم برطانوی سلطنت کی بھی اس پر نظر تھی۔ کاروبار کے لیے یہ ایک بہتر جگہ تھی۔ وہ یہاں بڑے پیمانے پر کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ بعض اوقات انگریزوں اور پرتگالیوں کے درمیان چھوٹے موٹے واقعات بھی ہوتے تھے۔ ایسے میں پرتگالیوں نے حفاظت کے نقطہ نظر سے یہاں ایک بڑا گودام اور قلعہ بنایا اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ لیکن انگریزوں نے ممبئی کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بہت کوشش کی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت کونسل نے بھی 1652 میں بمبئی کو خریدنے کی تجویز پیش کی، جس میں وہ ناکام رہے۔ بعد ازاں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پرتگال کے بادشاہ نے اپنئی بیٹی کیتھرائن کی شادی انگلینڈ کے بادشاہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی تجویز برطانوی بادشاہ نے قبول کر لی۔ 1661 میں پرتگال کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم سے کی۔ یہ فیصلہ دونوں کے درمیان مضبوط اتحاد قائم کرنے کے لیے کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرتگال نے اس شادی کے بدلے برطانیہ کو بہت کچھ دیا۔ اس کے ساتھ انگلستان کے بادشاہ کو ممبئی جہیز کے طور پر دے دیا گیا۔ 1668 میں کنگ چارلس دوم نے ممبئی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو لیز پر دے دیا۔ اس طرح ممبئی انگریزوں کے زیر تسلط آ گیا۔ انگریزوں نے یہاں اپنی تجارت پھیلائی۔ مزید ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر سر رابرٹ گرانٹ نے یہاں بہت سے گودام اور بندرگاہیں بنانے کے لیے لندن کو رپورٹ بھیجی۔ ان کی تجویز کو منظور کر لیا گیا اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے لیے زمین خریدنے کی اجازت دی۔ ان کے قیام کے لیے تمام سہولیات کا انتظام کیا گیا۔ پھر وہاں پر کئی عمارتیں، ایک ہسپتال اور ایک چرچ بھی بنایا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق 1670 میں کمپنی کے قریب رہنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے 1500 فوجی تعینات کیے گئے۔ اس گروپ میں انگریز اور مقامی لوگ شامل تھے۔ سن 1670 میں یہاں پرنٹنگ پریس کا قیام عمل میں آیا۔ کئی کارخانے لگائے گئے۔ اس دوران دلچسپ بات یہ ہے کہ 1661 میں ممبئی کی آبادی تقریباً 10,000 تھی، لیکن یہاں لوگوں کے رہنے کے لیے دستیاب سہولیات کی وجہ سے لوگ کام کی تلاش میں آتے رہے۔ نتیجتاً 1675 میں یہاں کی آبادی 10,000 سے بڑھ کر 60,000 سے زائد ہو گئی۔ محنت کش مزدوروں نے اس شہر کو روشن کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ممبئی پر انگریزوں اور مغلوں کے درمیان کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ سن 1687 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ہیڈ کوارٹر سورت سے ممبئی منتقل کر دیا۔ اس دوران مغلوں نے ممبئی پر حملہ کر دیا جب سمندر پر انگریز، ڈچ اور پرتگالی حکومت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انگریزوں نے مغلوں کے 14 بحری جہازوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایسے میں مغلوں نے بدلہ لینے کے لیے 1679 میں فوج کا ایک دستہ ممبئی بھیجا۔ مغل فوج بندرگاہ میں داخل ہوئی اور شہر کے قلعے کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔
तहम बाद में दोनों के दरमियान मुआहदा तय पाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बावजूद मुंबई की तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। मुंबई के गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट ने कई सड़कें बनवाई। 1853 में पहली हिंदुस्तानी रेलवे लाइन तामीर की गई। इसके बाद विक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई यूनिवर्सिटी, जनरल पोस्ट ऑफिस, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राजबाई टावर और वर्ल्ड सेक्रेटेरिएट जैसी कई इमारतें बनी। गेटवे ऑफ इंडिया 1918 में किंग जॉर्ज और मलका मैरी की आमद पर बनाया गया था। आज़ादी के बाद बम्बई को महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत बना दिया गया और बम्बई का नाम मुंबा देवी के नाम पर बदलकर मुंबई रख दिया गया। आज मुंबई पूरी दुनिया में और इंडिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प तारीखी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिसेंट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।